السلام علیکم. سبلیمنل اسٹیٹ آف مائنڈ چیزیں پوشیدہ طور پر آپ کو کیسے اثر انداز کرتی ہیں سانگز میں، ٹی وی میں، موویز میں، میڈیا پر، اور لوگ انٹینشنلی ان چیزوں کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں آپ کے بیہیویئر کو شیپ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے آتے ہیں سانگز کی طرف. سانگز کے حوالے سے دیکھا جائے تو کلائمیکس ایک ایسا ایونٹ ہے جو کیو ڈانس کی طرف سے اینولی آرگنائز کیا جاتا ہے، جس میں تقریباً 30,000 کے قریب لوگ آتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ایک سانگ ایونٹ ہے. اس کی لائٹس کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں LED میں مہارت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے اسٹیج کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور اس کے ساؤنڈ سسٹم کو، اس کے بیس سسٹم کو، فریکوینسیز کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہارڈ کور اور ہارڈ سٹائل ڈانس جو ہوتا ہے اس میں ان کو پروگرام کیا جاتا ہے. ہارڈ ٹرانس یعنی کہ آپ کے اوپر ایسا اثر ڈالا جائے کہ آپ کا پورے کا پورا رویہ ہی بدل جائے. اور اس ایونٹ میں ایسے لیرکس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو گانا گانے والے لوگ ہیں وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اصل میں حقیقتاً کس کے غلام ہیں. اور یہ سارے کا سارا سیٹنک ایونٹ ہوتا ہے. سیٹنک ایونٹ مینز کہ شیطانی مزاج رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. اور مزید آپ نے خود بھی اس پہ ریسرچ کریں. کچھ امیجز میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ ایونٹ کیسا ڈیزائن ہوتا ہے. اور پلیز اس کو آپ دیکھتے وقت ضرور اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ بالکل نازیبا حالت میں ہوتی ہیں، تو آپ اپنے پلیز ٹیک کیئر کیجیے گا اس چیز کو وائل اگر آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کی. تو یہ سب کیا ہے، آپ کو یہ بتانا کہ کیسے فریکوینسیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ فریکوینسی پہ چلتا ہے، اور گانے کے بیچ میں جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ 140 بیٹس پر منٹ پر ڈیزائن کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جتنی بیٹس پر منٹ زیادہ ہوں گی اتنا آپ کا دماغ زیادہ اشتعال پکڑے گا. اور یہ جتنا بھی آپ ڈانس کرتے ہیں، ہلتے ہیں ان ایونٹس کے اوپر، جتنا بھی لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کا سارا پورا ڈیزائن ہوتا ہے، پورا اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موسیقی ہے تمہارے اندر نفاق پیدا کرتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دماغ ہے وہ ایک خاص قسم کی فریکوینسی پہ آپریٹ ہو رہا ہے. جیسے ہی آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نیورونز کو، اس کی دماغ کے جو نیورونز ہیں ان کو صحت مند حالت میں دیکھیں تو وہ اور طرح سے ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ بہت زیادہ فریکوینسی کے اوپر، ہائی فریکوینسی پہ ڈیزائن ہوئی چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی جو صحت ہے وہ اور ہو جاتی ہے. اور موویز میں یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ مووی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو موویز بنا رہا ہوں، جو کلپس بناتا ہوں، یہ میں ایک سافٹ ویئر پہ ڈیزائن کرتا ہوں. اس میں لیئرز ہوتی ہیں، یعنی کہ میری جو مووی ہے وہ ایک لیئر پر ہوگی. اس میں کوئی میں نے تصویر لگانی ہے تو دوسری لیئر پر جتنی تصویریں اور چیزیں ایڈ کروں گا اتنی لیئرز بڑھتی جائیں گی. اور آپ بظاہر ایک مووی دیکھ رہے ہیں لیکن پیچھے میں نے کتنی لیئرز کے اوپر کام کیا ہوا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ. یہ خاص قسم کی اویئرنیس رکھنے والے لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں. تو سانگز میں بھی لیئرز ہوتی ہیں، اور جتنی بھی موویز بنتی ہیں ان میں لیئرز ہوتی ہیں. کہ میں اگر ابھی یہ بول رہا ہوں، اس میں پیچھے ایک ہلکا سا مدھم کوئی میوزک لگا دوں، ایک دوسری لیئر کے اوپر کچھ الفاظ ایڈ کر دوں، جس کا مقصد یہ ہو کہ آپ کو پوشیدہ طور پر میں نے انفلوئنس کرنا ہے، اور ایک مقصد کے تحت اس کو میں ایسا بناؤں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کر لیں. یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ شارٹ سائٹڈ ویژن اور بیک ٹریکنگ. سانگز میں بیک ٹریکنگ ہوتی ہے. بیک ٹریکنگ کا مطلب بیک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیئرز کے نیچے کیا چیز ایسی لگائی گئی ہے. اور شارٹ سائٹڈ ویژن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں بہت زیادہ محو ہو گئے ہیں اور ایک ہلکا سا لفظ یا کوئی چیز آپ کے آگے سے گزری ہے تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. موویز میں اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ ایک ایسی مووی تھی جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی. لوگ جب اس میں بہت زیادہ محو ہو گئے تو ایک لفظ گزارے گئے بالکل نیچے سے کہ یو آر ہنگری ایٹ پاپ کارنس. اور پھر اس کے بعد کیلکولیٹ کیا گیا تو انٹرول جب ہوتا ہے، جب ایک بریک ہوتی ہے، شو جب چلتے ہیں سینما میں تو کچھ بریک دی جاتی ہے تاکہ لوگ فریش ہو جائیں. تو جا کر جس انٹرول میں لوگوں نے پاپ کارن اور کوک ہے وہ بہت زیادہ خریدی. یہ ساری کی ساری چیزیں سبلیمنل اسٹیٹ پر جو ہے پروگرام ہوتی ہیں.
اور مزید آپ خود بھی اس پہ ریسرچ کریں. میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میری چیزیں مشکل بھی لگ رہی ہیں، لیکن مشکل چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ بیہیویئرز جو ہیں وہ دن بدن شیپ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مشکل سے مشکل چیزوں کے اوپر جا کر پروگرامنگ کر رہے ہیں. آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزوں کو اپنے اس میں لے کر آنے کے لیے کہ ایک اسٹریٹجک پلان کے اندر ایک خاص منصوبے کے تحت لوگ اسی کے اندر فال کریں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم.